السلام علیکم. جی کون؟ جی السلام علیکم. کون بھائی؟ سلام تو لیجیے عظمت صاحب. جی اب میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں بات کیا تھا نا آپ سے 1 مہینہ پہلے غالباً. 1 مہینہ پہلے؟ جی وہ آپ بولے تھے نا کہ آپ فتاوی رضویہ، سنیے تو آپ بولے تھے کہ آپ فتاوی رضویہ پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد میں آپ کو کال کروں. فتاوی رضویہ؟ ہاں 1 مہینے پہلے کی بات ہے لگ بھگ. کہاں سے؟ میں یو پی سے بول رہا ہوں. تو یو پی سے میں بھی ہوں. ہاں تو میں نیئر یو پی دہلی بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ غازی آباد ہاپوڑ. آپ کہاں سے ہیں؟ میں یو پی سے بستی. اچھا بستی سے. آپ عالم ہیں کیا؟ میں طالب علم. اچھا طالب علم مطلب مقلد طالب علم کہاں ہوتے ہیں؟ مقلد طالب علم کا معنی بھی سمجھ رہا ہے کہ؟ ہاں سمجھتا ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مقلد کہاں ہوتا ہے طالب علم، اس کو تو تقلید کرنا ہے نا. کیوں؟ طالب علم کا تعارف کر دے پھر ثابت ہو جائے گا. بھی سنیے تو میں بتا تو رہا ہوں آپ کو بھائی، مقلد تو اپنے امام کے قول پر چلتا ہے. جی تو اس کو علم سیکھنے سے کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں؟ اس کو تو اپنے امام کا ہی قول دیکھنا ہے. اچھا تو اس میں علم کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں وہ تو آپ اپنے اما پاپا کو دیکھیں گے تقلید ہو جائے گا. اب امام کو تھوڑی دیکھیں گے آپ تو انہیں دیکھیں گے جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بات کرنے کا تو طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. نہیں وہ تو خیر میں طریقے آپ کو سب سکھا دوں گا انشاءاللہ بات کیسے کی جاتی ہے. میں نے کیا صاحب مجھے بتایا آپ نے سلام کیوں نہیں لیے؟ جی آپ نے سلام کیوں نہیں لیا تھا؟ تم ہو اور بغیر جانے مجھے سلام کا جواب کیسے دے دیں؟ اللہ نے کدھر کہا ہے کہ تم جان پوچھ کر ہی سلام کا جواب دینا؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ تم جیسے لوگوں کا سلام کا جواب دینا. ہاں اللہ نے کہا ہے نا جی اگر تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے اچھے الفاظوں میں تم دعا کو لوٹا دو، یا کم سے کم اتنے ہی الفاظوں میں جتنے وہ کہے. تو السلام علیکم یہ دعا نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک؟ دعا تو ہے. تو پھر آپ کے قرآن کی آیت کے پھر منکر ہیں آپ، پھر لوٹائے مجھے دعا. اچھا جی بالکل. بغیر جانے مجھے میں ارے اللہ نے کدھر کہا جان پوچھنے کا؟ کہیں ذکر ہے اس میں مسلمان کا، ہندو کا، کسی عیسائی کا، کافر کا، یہودی کا، نصرانی کا؟ کہاں ذکر ہے؟ وہ تو مطلقاً حکم ہے نا. تمہیں معلوم ہے کیا اس کی مطلب؟ تم غیر مسلموں کو سلام کی جواب، اس کے بعد میں جس کو جو بات ہے اس کے سلام کا جواب دیتے پھرتے ہو. دیکھیے آپ بات کو پہلے سمجھیں، پہلے آپ اس پر ایگری ہو کہ یہاں پر اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا اس طرح کا کہ تخصیص کر کے ہی تمہیں دعا لوٹانا ہے. یعنی اگر کوئی تمہیں مسلمان سلام کرے تو تم اس کا جواب دینا ہے، اور نہیں کرے، کوئی غیر مسلم کرے تو نہیں دینا ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ یہاں پر یہ کوئی تخصیص نہیں کی اللہ نے، بلکہ ایک عام حکم دیا ہے دعا کے تعلق سے کہ اگر کوئی تم کو دعا دے تو اسے اس سے اچھے الفاظوں میں تم دعا کو لوٹاؤ، یا کم از کم اتنے ہی الفاظوں میں. سلام کرو پہلے تو میں بتا رہا ہوں. جی السلام علیکم کر لیا میں نے سلام آپ کو، اب لوٹائیں آپ کہیں کرت وغیرہ پڑھتے ہی نہیں، ناظر وغیرہ پڑھے ہی نہیں. وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تمہارے جتنا سلام کہنے سے اور آمین کے کہنے سے چڑھتا ہے اتنا کسی اور بات سے نہیں چڑھتا. تو آپ کیا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کون ہیں آپ جو سلام سے اتنا چڑھ رہے ہیں؟ بولیے، ارے بولیے نا. آپ کسی ٹاپک میں بات کرنا تو بات کریں، ورنہ میں فون کرتا ہوں. ہاں ٹاپک پر بات کرنا ہے. اب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا تھا شیخ محترم، مجھے یہ جاننا تھا کہ آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے باپ ہیں؟ جی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے باپ ہیں یا آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں؟ اللہ نے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی،
اس میں روح ڈالی جو پہلے وہ آدم علیہ السلام کی روح تھی. ماشاء اللہ. آپ کو بھائی یہ بھی نہیں معلوم ہے اللہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو پیدا کیا؟ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین بولیے. کون سی کتاب میں لکھا بھائی؟ آمین بولیے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو قرآن کی آیت ہے نا. آپ آمین بولے, آپ نے جھوٹ بولا. کیوں جھوٹ بولا؟ کہاں جھوٹ بولا؟ آپ نے کہا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو پیدا کیا. جی بالکل. تو یہ آپ نے جھوٹ بولا, اس پر میں نے لعنت بھیجی, لعنت اللہ علی الکاذبین. جی تو پہلے آپ آمین بولیں. کیوں آمین بولے؟ ہمیں تو لگ رہا ہے غلط. پہلے ہمیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر تو آمین آپ کو بولنا پڑے گا نا. آپ پھر سے ورنہ یہودی ثابت ہوں گے, قرآن سے پھر چڑ جائیں گے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. تو آپ آمین بولیں اس پر پہلے تو بولیے. میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, بعد میں بات کرتے ہیں. آپ تو پکے یہودی ہو, سلام سے بھی چڑے اور آمین سے بھی چڑے. آپ نے تو ثابت کر دیا آپ ہو بہو کسی یہودی کے ہی نطفے سے پیدا ہو. یہ تو ثابت ہو رہی ہے بات آپ کے عمل سے. بہرے کیف میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. اب آپ مجھے وہ السلام علیکم. ہیلو. ہاں السلام علیکم. جی کون؟ جی ابھی اتنی جلدی بھول گئے. ابھی آپ نے بولا تھا نا مغرب کے بعد میں کال کرنا, 6:05 کا وقت دیا تھا آپ نے, اور میں تب سے ہی آپ کو کال لگا رہا ہوں. جی عظمت علی بھائی کون نہیں ہے؟ جی عظمت علی بھائی بول رہے, کون بول رہے ہیں آپ؟ ارے میں نے عظمت علی قادری کا نمبر لگایا ہے, آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو عظمت علی بھائی. جی کیا؟ ہاں بھائی کیا ہوا ان کو بول رہی ہے؟ پتا نہیں, میں بھی نہیں جان رہا ہوں کب سے مار پریشان کیے جا رہے ہیں. پتا نہیں کوئی ٹاپک بھی نہیں اٹھا رہے ہیں سب لوگ. اٹھایا نا, آپ کال کاٹ کر بھاگ گئے. ٹاپک اٹھایا تھا, ہم نے پوچھا تھا آپ سے, تو آپ نے کوئی کسی ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا ہے. بات ہے نا ہمیں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. عظمت بھائی آپ خاموش رہیں, میں نے آپ سے کوئی بیعت بھی نہیں کی اور نہ کروں گا انشاءاللہ. اب آپ خاموش رہیں. جی جی میرا نام محمد عمران ہے اور میں یو پی کے ہاپوڑ شہر سے بول رہا ہوں. یہ یو پی دہلی بول رہا ہوں, ڈسٹرکٹ غازی آباد ہاپوڑ. جماعت اہل سنت والجماعت اہل الحدیث. اچھا یہ اہل الحدیث کسے کہتے ہیں؟ بتائیں گے انشاءاللہ. اب آپ اپنا تعارف کرا دیں ذرا. بتائیں گے. میرا نام محمد خالد ہے. ہاں سنی حنفی بریلوی اور وہابیوں کا دشمن. وہابیوں کا دشمن تو وہ ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے, کیونکہ اللہ والوں سے وہی چڑ رکھتا ہے. اچھا وہابی اللہ والے ہیں؟ ارے وہاب نام کس کا ہے؟ وہاب کس طرح بتائیں آپ. ارے وہاب اللہ کا صفاتی نام ہے. یہ وہاب نہیں, وہاب وہ چیز تو تشدید ہے. ہاں وہی بول رہا ہوں, میں وہی بول رہا ہوں. آپ نے مان لیے, وہابی بولتے ہیں. آپ نے مان لیے ہم کو کہ ہم وہابی ہیں, اللہ والے ہیں, اور آپ اللہ والوں کے دشمن ہیں یعنی شیطان ہیں. یہ کہاں کیا یہ میں نے کب کہا بھائی؟ نہیں آپ تو کہا نا آپ نے کہ آپ وہابیوں کے دشمن ہیں. سنیے عمران صاحب ایک کام کیجیے, آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ لعنت اللہ علی الکاذبین اپنے ہاتھ پڑھیے اور ہاتھ سے دم کیجیے, لعنت پہ پھیریے, سینے پہ پھیریے. لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین. میں تو بول رہا ہوں, آپ لوگ سلام تک کا جواب نہیں دیتے. کیا پڑھا آپ نے؟ آپ دوبارہ کریے, کیا پڑھا آپ نے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت اللہ ہی ہے, لعنت اللہ ہی ہے, پہلے یہ بتائیں. لعنت اللہ ہی ہے. ارے عظمت بھائی آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. لعنت اللہ جو سنیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, لعنت اللہ علی الظالمین ہے اور لعنت اللہ علی الکاذبین ہے. سورہ عمران آیت نمبر 44 کھول کر دیکھیں, آپ کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں. ہاں پڑھ دی آیت میں نے آپ کو ریفرنس بھی دے دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 44 کھولیے, اس کو پڑھیے. اس میں ملے گا آپ کو دو طرح کی چیزیں ملیں گی, سورہ اعراف میں اور سورہ آل عمران میں.
جہاں لعنت اللہ کے الفاظ ہیں، سن لیجیے، اب میں بتا رہا ہوں تو سن لیجیے. ارے میاں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ سنیے نا، خاموش ہو کر. عمران صاحب لعنت اللہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہ لعنت اللہ علی الظالمین کے ساتھ آئے ہیں، یعنی ظالموں پر اللہ کی لعنت. اور لعنت اللہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کے لیے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ تحقیق لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین بول دیں آپ پھر سے. ہاں تو صحیح تو آپ پڑھ کے دم کر لیجیے نا اپنے اوپر. میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، قرآن کا ریفرنس دیا ہے. آپ کیا قرآن کے منکر ہیں؟ سنیں میری بات. ارے سورہ آل عمران کھولے نا آپ. ارے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ تو اس کو پڑھ لیجیے. آپ تو پڑھ کے میں تو پڑھ لیا نا، میں تو کئی بار پڑھ گیا الحمدللہ. عظمت نہیں بھائی. اچھا اب آپ بھاگیے مت دونوں لوگ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آدم علیہ السلام ہیں؟ تو بھائی جان ایک کام کیجیے نا، میں نے آپ سے پہلے سوال کیا ہے. ارے آپ بھاگیے مت، آپ پوائنٹ پر بات کیجیے. آپ بھاگیے مت. کہاں بھاگے ہوتے دیکھو بریلویو، یہ تمہاری مناظر ہے، کیا نام ہے ان کا؟ عظمت علی قادری. یہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر بہت زیادہ جو ہے اہل حدیثوں کے خلاف شرم زبانی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن جب ہم نے ان کو اثر کے بعد فون کیا تو ان کا جنازہ نکلا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ 6:05 پر ہم سے بات کریں گے، یعنی مغرب کے بعد. اب مغرب کے بعد ہم نے ان کو کال کیا تو یہ گھولا جپٹ اپنے مناظر کو لے کر آئے ہیں. اب وہ مناظر بھی ایسا، اس کو یہ پتا نہیں کہ لعنت اللہ کے الفاظ کہاں ذکر ہوئے ہیں اور لعنت اللہ کے الفاظ کہاں ذکر ہوئے ہیں. ہم نے بتایا تو ماننے کو تیار نہیں ہے، قرآن کا منکر بنے جا رہا ہے. میرے سوال ہم نے احمد قادری سے بھی یہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. اس کا جواب تو عظمت علی قادری جھوٹ بول کر بھاگ گئے تھے. ان کو اپنی سپورٹ میں لے کر آئے ہیں، نہ وہ دیا نہ یہ دے رہے. تو آپ مجھے جواب دیں اور بتائیں کہ آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ عمران صاحب جی میرا ہو گیا، آپ بولیے. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بے شک آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، لیکن میں نے سوال آپ سے پہلے کیا ہے تو اس کا مجھے جواب دے دیجیے بھائی جان. ماشاء اللہ. اہل حدیث جو ہے یہ الحمدللہ یہ الفاظ جو ہے یہ اسلاف سے ثابت ہیں. یہ خطاب اسلاف سے ہم کو ملا ہے. اسلاف نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا ہے اور قرآن حدیث پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہا ہے، ان کے محافظین کو اہل حدیث کہا ہے. اور جو قرآن حدیث کے منکر ہیں آپ جیسے لوگ، ان کو کالا کما، یعنی امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا کلا کما کرتے ہیں، یعنی ان کی کمر کو توڑتے ہیں، ان کے ہاتھ پیروں کو توڑتے ہیں، ان کے سر کو پھوڑ دیتے ہیں. اچھا، جو قرآن حدیث کے منکر ہوتے ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں. تو ہماری صفت الحمدللہ اسلاف سے ہے. آپ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث کی مانتے ہیں، دوسری طرف آپ ابن حبان جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مطلب بات کو، ان کی بات کو ماننے کی بات کریں تو آپ کی بات مطلب حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے. اس میں اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہیں، یعنی خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، گورنر ہیں، عہدے دار ہیں، اور اس سے مراد عالم بھی ہیں. لیکن عالم سب سے لاسٹ میں آتا ہے. مین آیت جس کے تعلق سے یہ نازل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی خلیفہ کے تعلق سے. تو الحمدللہ ہم اس آیت کے اکارڈنگ قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے امام ابن حبان رحمہ اللہ کا حوالہ آپ کو پیش کیا ہے. اچھا دیکھیے، جو بھائی ہے نا یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو وہ ذرا غور فرمائے کہ یہ لوگ بڑے مطلب مکار قسم کے شخص ہوتے ہیں. یہ ایک طرف تو بولتے ہیں کہ صرف جو چیز حدیث میں وہی ماننی چاہیے، لیکن جب ان کو اپنی بات کو پیش کرنے کی
जो है ना वक्त आया अपनी बात को पेश करने की उन्होंने कोशिश की, तो फिर इनको आइमा मुस्तहिदीन की तरफ, आइमा मुहद्दिसीन की तरफ मुंतकिल होना पड़ा। तो ये एक तरफ तो ये बात करते हैं कि इमामों को मानना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि अहादीस में तो पता चला। थोड़ा आप नेटवर्क में आगे बात कीजिए। हेलो, हाँ, थोड़ा आप नेटवर्क में आइए, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बड़ी स्लो आती है इधर। मैं तो मेरा भी बाइक पर हूँ, बाइक पर है। हाँ, ये तो आपके बहाने हैं, ये आपके बहाने हैं कि आप बाइक पर हो। आप रुक जाएं, तसल्ली से मुझसे बात करें और अपनी पूरी ज़रूरियत बरेलवियत को आप इस मसले पर लाइन पर ले लें। पूरी ज़रूरियत बरेलवियत को ओपन चैलेंज है। वो साबित करें कि इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जो कुरान हदीस के खिलाफ फतवे देते थे, उन्होंने एक फतवा ये दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम के बाप हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सुने, आप मेरी बात सुन लीजिए। बात सुन ली आपकी। आप मुझे जवाब दें कि आदम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे किस तरह है। सुने आप मेरी बात, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है हदाई के बख्शी, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 75, 75 पर। अच्छा, हदाई के बख्शी साला अगर तुम्हें लिखी है? और किसने लिखी है? आपने लिखी है। अबे जाहिल, साला क्या हदाई की बख्शी? कहाँ से चले आते तुम लोग यहाँ पे? हेलो, देखो जाहिल बरेलवी हो, तुम्हारे ये जाहिल मुल्ला, जाहिल मुनाजिर, इनको ये नहीं पता कि हदाई की बख्शी किसकी किताब है, इसके मुसन्निफ कौन है। कौन है मुसन्निफ, बताइए। अरे मैं बताया ना, अहमद रजा बरेलवी। एक काम कीजिए, आपको ये मालूमात नहीं कि हदाई के बख्शी जो तस्नीफ की गई है तो उसके मराहिल क्या है, तो आप जो इबारत बता रहे हैं वो इबारत पढ़िए आप। वो इबारत मैंने पढ़ के सुनाया ना आपको। कहाँ पढ़ के सुनाया? बताया ना, इमाम अहमद रजा, जो इमाम अहमद रजा इमाम बरेलवी है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम के बाप हैं और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर खातिमुन नबीयीन हैं। यानी कुरान मना कर रहा है कि आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, और अहमद रजा कहते हैं कि नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम के बाप है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, ऐ मेरे बेटे आओ, तुम्हारा आना मुबारक है। कब कहते हैं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, सही बुखारी हदीस नंबर 349 में। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मरहबा बिन नबी अस्सलाह व इब्नुस्सलाह, यानी ये नेक नबी और नेक बेटे, तुमको खुशामदीद है। आदम अलैहिस्सलाम जिसको अपना बेटा कहे, अहमद रजा गुस्ताखे अंबिया, गुस्ताखे रसूल ये कहे कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतने बड़ी गुस्ताखी और तौहीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के